السلام علیکم تمام دوستوں کا آج کے دوسرے اجلاس میں استقبال ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ میری سیدھی سادی سی کوششوں کو آپ لوگ قدر افزائی کی نظر سے اور آپ کی تسلی و ڈھارس سے میرے حوصلے بھی مستحکم ہو رہے ہیں، بلند ہو رہے ہیں۔ تو ارادہ ہے کہ یہ کام جو میں ویسے بھی دہائیوں سے کر رہا ہوں تو اس کو اور ایک خوبصورت طریقے سے کرنے کی کوشش کروں۔ چلیے، آپ تمام کا استقبال ہے۔ جو چیز میں نے ڈیمو میں آپ لوگوں کو بتائی تھی اس کا تھوڑا سا تفصیلی تعارف۔ جو اصل بات ہے کہ ہماری گفتگو کے درمیان جو اسلوب ہوتا ہے وہ آخر ہماری زندگی میں کیا اہمیت ادا کرتا ہے۔ اکثر شعراء اپنے اسلوب پہ بڑی بات کرتے ہیں تاکہ ان کو جو ہے بات کرنے کے اندر وہ سلیقہ آ جائے۔ آج مجھے اجازت دیجیے، دوران گفتگو میں اشعار زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک شعر مجھے یاد آتا ہے: بڑی مشکل سے آتا ہے سلیقہ بات کرنے کا۔ یہی اسلوب ہے نا، یہی تو سلیقہ ہے بات کرنے کا۔ بڑی مشکل سے آتا ہے سلیقہ بات کرنے کا، لب و لہجہ تو کیا آواز بھی مشکل سے ملتی ہے۔ رب نے ہم کو جو جو صلاحیتیں دی ہے وہ ایک عظیم مقصد کی آرائش کے لیے، اس کی رعنائی کے لیے، اس کے نکھار کے لیے صرف کرنا ہے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تحریریں کیسی ہوں۔ ایک بڑا کلاسیکل سا شعر ہے کہ لوگ چن لیں گے تحریریں حوالوں کے لیے۔ یہ احساس ہو لکھتے ہوئے کہ لوگ چن لیں گے تحریریں حوالوں کے لیے، زندگی کی وہ کتابیں معتبر ہو جائیے۔ یعنی یہ شعر تو بڑا وسیع ترین ہے۔ جامعہ ملیہ دہلی کے ایک پروفیسر خالد مبشر بہت بڑے اسکالر ہیں، میرے دوست ہیں، بہت چاہتے ہیں۔ ابھی ان کی غزل میں پڑھ رہا تھا، آج مجھے بڑی مدد ملی ایک شعر سے کہ دیکھیے کیسا لوگ باندھتے ہیں: تشبیہ و استعارہ وہ تلمیح کی قسم۔ دیکھیے، قسم تو حقائق کی کھائی جاتی ہے نا، لیکن فنکار ان چیزوں کو حقیقت سے بھی زیادہ حقیقت محسوس کرتا ہے۔ تشبیہ و استعارہ و تلمیح کی قسم، حقا کہ تم سراپا بلاغت نظام ہو۔ یعنی یہ کمال کی اسلوب کو بڑھتا جائے تو اسلوب میں وقار پیدا ہوتا ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ اسلوب خود کلامی بھی ہے۔ سب سے زیادہ محترم ہے وہ شخص جو اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے تمام طرح کے بانکپن کا خیال کریے۔ اب آپ دیکھیے، میں آپ کے سامنے ایک فہرست تو رکھ رہا ہوں کہ اسلوب آپ کا جامع خوش رنگ کیا ہے، آپ کے بدن و خیال کی ترسیل کیسے کرتا ہے۔ اس کو آپ آرام سے پڑھیں اور میں ایک ایک لفظ سے بات کروں گا۔ اچھا، مجھے کسی نے کہا کہ سر، وہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ابتدائیہ ہو، درمیانیہ ہو، اختتام۔ ارے بھائی، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سطر میں جادوگری کیسے ہو۔ چاہے صنف کوئی لیں آپ، چاہے افسانہ لکھیں، شاعری لکھیں، تقریر کریں، بچوں سے بات کریں، کاروبار کریں، آپ اپنی جولان گاہ شوق میں اپنی تخلیقی فعالیت کے ساتھ رہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جملے جو روح کے آخری پڑاؤ تک دستک دے کے آپ کی تمناؤں کی صورت گری کریں، وہ تو خاکہ نگاری اگر میں آپ کو بتاؤں تو افسانہ اسے تو بتاؤں گا میں، لیکن اصل میں ایک جملے کی ساخت بیان کر رہا ہوں۔ یہ آپ نے پڑھ لیا، اب آئیے اس کو دیکھتے ہیں علامت سے کہ دیکھیے بیانیہ، ہم لیفٹ سے شروع کرتے ہیں۔ بیانیہ ایک نریشن ہے، ایک وضاحت ہے، ایک رننگ کومنٹری ہے، تخیل کی، تمناؤں کی، حالات کی، واقعات کی۔ ہم تو خیر کریٹو کنٹینٹ کی جب بات کر رہے ہیں، تخلیقی فعالیت کی بات کر رہے ہیں، تخلیقی نثر نگاری کی، تو یقیناً سیدھی بات ہے کہ یہ حقائق سے بھی بہت زیادہ بڑی بات ہوئی نا۔ تو بیانیہ ایسا ہو کہ حقیقتیں اس کی چاکری کریں، پاؤں پکڑ لیں حقیقتیں۔ اب آئیے دوسرا، تجریدی۔ اچھا، میرے ذہن میں بڑی شرارت سوچتی ہے جب بھی تجریدی فن، تجریدی آرٹ، تجریدی پینٹنگز دیکھتا ہوں میں تو، لیکن تجرید تو ہے، ابسٹریکٹ کی ایک اہمیت ہے۔ خصوصاً فنون لطیفہ میں تجرید کو میں سمجھ نہیں سکا۔ وہ ایک لطیفہ یاد آتا ہے کہ دو چھوٹے بچے 7-8 سال کے آرٹ گیلری میں پہنچے اور ایبسٹریکٹ آرٹ کی نمائش تھی، تو بڑی دیر تک وہ ایبسٹریکٹ آرٹ سمجھتے رہے اور سمجھ میں بالکل بات نہیں آئی۔ تو ایک نے دوسرے کو کونی مارتے کہتا ہے: بھاگ! تو کیوں؟ لوگ سمجھیں گے کہ پینٹنگ ہم نے خراب کی ہے، تصویریں ہم نے بگاڑی ہے، یہ تو بچوں کا کھیل ہوا۔
قطع نظر اس کے کہ تجرید کی بھی اپنی ایک دنیا ہے. یہ اور بات ہے کہ میری اپنی پسند میں تجریدی آرٹ سمجھ میں نہیں آیا، سمبولک، کیونکہ اس کے اندر علامتوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد تحلیل کا بھی ایک فن ہے. تحلیل اگر آپ ادب کے دائرے میں کر رہے ہیں، اس کی اپنی امکانات بڑے الگ ہیں، تو بھی آپ تحلیل کو اس طرح سے سمجھے. اچھا دیکھیے، میں کر کیا رہا ہوں؟ میں یہ کر رہا ہوں کہ تخیل کی دنیا کو کیسے آباد کریں، جس کی وجہ سے ہمارا اکیڈمک نان اکیڈمک کنٹینٹ کیسے ترسیل کرے. آپ تقریر کر رہے ہوں، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہوں، یا گھر میں بات کر رہے ہوں، تو آپ امیجز کے ذریعے سے، تخیل کی جولان گاہی کے ذریعے سے، تخیل کی توانائی کے ذریعے سے اپنے باتوں کی ترسیل کریں. تحلیل کر رہے ہوں تو آپ میگنیفائنگ گلاس کا ذکر کریں، اس کی جزیات کا ذکر کریں. اچھا، پھر علامتیں دیکھیں، کتنی زبردست علامتیں ہوتی ہیں. امیجری کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ زنجیریں، آہن، سلاسل، قید اور دل شکنی، یہ دیکھیں علامتوں میں کتنی چیزیں آئی ہیں. یہ سب آپ کے حرف و کاغذ کی اڑان تو بھر رہے ہیں، تو ہم نے ایک فاختہ کے منہ میں شاخ زیتون رکھ دی. یہ علامتیں دنیا برت رہی ہے. اگر میں نئے علامتیں تراشنے میں اور علامتوں کو بھرپور برتنے میں ناکام ہوں، تو تخلیقی نثر نگاری کا بانگ پن کم از کم میرے اپنے ذہن کی سلطنتوں سے دور رہے گا. پھر داستانیں تو تحیر کی ایک کائنات ہے، تعجب، استعجاب کی ایک دنیا ہے. اس کے اندر قالین بھی اڑ جاتی ہے، اژدہے بھی آتے، بلکہ آج کے زمانے کی جتنے ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہے، وائی فائی ہے، ریموٹ کنٹرول ہے، کوڈنگ لینگویج ہے، سب چیزیں داستانوں میں کسی طرح سے بڑھتی گئی ہیں. ہیرو تو ایسا بانکا اور ویلن ایسا کہ اس کو دیکھ کے آئینہ ٹوٹ جائے. تو مبالغے کی بہت ساری چیزیں، لیکن بڑے تھام کے، بڑے نسخ سے سجا کے لوگ داستان لکھتے ہیں. ہم نے داستانوں کی لذتوں سے محرومی کے نتیجے میں ہم فلموں کے قریب آئے. نتیجتاً فلمیں تو اظہار کا بانگ پن کہاں دیتی ہیں، یہ بڑی کڑی سچائی ہے. اچھا، شعور کی رو، یہ ایک بڑا ٹیکنیک ہے جو آپ کے متن کے بدن کے اندر خون اور ڈی این اے کی طرح گردش کرتی ہے. یہ بڑا علمی اسلوب ہے جو لوگ جانتے ہیں کہ افسانے میں اور فن میں، فکر فن میں یہ چیز استعمال ہوتی ہے. شعور کی رو، کیسے آپ تحت شعور کی تہہ داریوں میں، اتھا گہرائیوں میں اتار کے نکات کو سجاتے ہیں، پیش کرتے ہیں. اچھا، دوسری چیز ہے تمثیل. ڈرامہ ہے، تھیٹر ہے، منظر کو برپا کرنا ہے، کرداروں سے بولنا ہے. یاد رکھیے، اگر جب کبھی آپ کو موقع ملا، بہت ساری وضاحتوں میں دو کردار بڑا کام کر جاتے ہیں. احمد نے کہا کیا بات ہے، اس نے کہا کہ صورتحال یوں ہے. تو آپ نے یہ نہیں کہا احمد کھڑا تھا، احمد بات کر رہا تھا، احمد کے ذہن میں تھا. بہت سارے منظر اور پس منظر اور اظہار کے جتنے ریٹرک ٹولز ہیں، اس کو سمیٹ کے مکالمہ کرتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ گفتگو میں ہو کہ نثر میں ہو، کہیں نہ کہیں مکالمے کی ضرورت رکھے. جب آپ مکالمے کا میدان نہیں ہے، یعنی اگر آپ ڈرامہ نہیں لکھ رہے ہوں، تو تمثیل کی بھی ضرورت ہے. تجزیہ کیا ہے؟ بکھراؤ ہے، توڑنا ہے، اس کی اکائیوں کی منتشر ہو کے اس کی روح کے اندر ایک ایسا ذہنی لیب کے اندر اترنا ہے. یہ جو اظہار کے رنگ ہے، اب یہی چیز ہے تخیل کی کائنات ہے. مجھے ہمارے ایک دوست ہے صابر رحمانی، ریاض میں رہتے ہیں، ان کا شعر یاد آتا ہے. آج میں تخیل پر کچھ باتیں آپ کے سامنے کروں گا تو آپ کے ذہن کے اندر تخیل کی ایک خاص فضا بنتی رہے. کہ شاعری میں تو یقینی بات ہے کہ تخیل بڑا استعمال ہوتا ہے، لیکن میرا اصرار ہے کہ جس آدمی نے نثر میں جادوگری شروع کی، جس آدمی نے اظہار میں زندگی کی دوڑ میں سب سے بڑا حصہ نثر کا ہوتا ہے نا، تو اس لیے میں اسی بڑی محاذ کی جنگ لڑ رہا ہوں. لیکن میں آج آپ کے سامنے کچھ شعر سنا رہا ہوں تو کہ بڑے بڑے پیراگراف کی کچھ سنانے سے بچ جاؤں. شعر سنیے، ان کا نام صابر رحمانی ہے، فارسی کے بہت اچھے اسکالر ہیں. کہ شاعری نغمہ آسیب پری خانے کا، شاعری نغمہ آسیب پری خانے کا، شعر کہتے ہیں تخیل کی ثنا خوانی کو. یعنی پتہ یہ چلا کہ تخیل کی مدح کرنے کا ہنر آ جائے تو تمام طلسماتی اور ماورائی پیکر آپ کے شعر میں ڈھل جاتے ہیں. آئیے دو تین شعر اسی موضوع پر. عمار اقبال کا ایک عجیب شعر ہے کہ جو تخیل سے محروم رہتا ہے اس کی بربادیوں کا منظر دیکھیں. تخیل کو بری کرنے لگا ہوں، وڈرا ہو رہا ہوں میں امیجنیشن سے، تخیل کو بری کرنے لگا ہوں، میں ذہنی خودکشی کرنے لگا ہوں، معذرت، میں ذہنی خودکشی کرنے لگا ہوں. اور ایک اور شعر
جہانگیر نایاب کا مجھے ملا کہ قائم ہے مجھ میں میرے تخیل کی سلطنت، بے تاج بادشاہ ہوں میں اپنے وجود میں۔ پھر علامہ اقبال کے پاس تو یہ لفظ بہت وقار سے، تم طراق سے، بڑے فصاحت و بلاغت کے ساتھ آیا ہے: اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے یہ نظارہ۔ پاکستان کے شعراء میں سیف الدین سیف کو لوگوں نے زیادہ طور پر فلمی شاعر سمجھا ہے۔ وہ بڑے کمال کے شاعر تھے، میں ان کو بچپن سے پڑھتا سنتا آیا ہوں۔ ان کا ایک شعر مجھے اسی موضوع پہ ملا: اپنے غم خانے تخیل میں تجھ سے ہوتی ہے گفتگو اب بھی، اپنے غم خانے تخیل میں آپ کی تخیل کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے ٹولز آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ آخری شعر سنا کر میں اپنی موضوع کی طرف آؤں کہ یہ ہے فیض احمد فیض کا: شباب جس سے تخیل پہ بجلیاں برسیں۔ دیکھیے کیسے لفظ کو موتی کی طرح باندھا ہے: شباب جس سے تخیل پہ بجلیاں برسیں، وقار جس کی رفاقت کو شوخیاں ترسیں۔ ان کی ایک نظم ہے، اس کے بارے میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو تھا تخیل کے بارے میں نے آپ کے سامنے ایک خاص قسم کی اہمیت کے پیش نظر بات رکھی ہے۔ دیکھیے اسلوب انسان کی جیسے فنگر پرنٹس ہے، اسلوب مصحف ذہن کے ورق ورق سطر کا نور ہے، جس کے حالے نور میں ہمارا متن رہتا ہے۔ ہمارے بدن میں، ہمارے رگ و پے میں کتابیں متن صحیفے گونجتے ہیں، اور وہاں پہ پورے منظر تحریر اس میں بدل جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال کا اسلوب دیکھیے، سب سے بڑا کمال جو رائٹر، ہم یہ ایڈوانس کورس میں ہیں، خطیب ہو کہ اسکالر ہو کہ شخصیت ہو کوئی، جس کو بھی زبان و بیان کا بانگ پن آ جائے، یہ ٹیکنکس پورے آپ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں انگریزی میں بھی۔ کہ آپ دیکھیے فنگر پرنٹس میں کہیں ایک لفظ ہے مزاج، شاید آپ کو سمجھ نظر آ رہا ہو، کہیں لکھا ہے انفرادیت، کہیں لکھا ہے آپ کا تشخص، کہیں لکھا ہے دلیل، کہیں فکر، یعنی فنگر پرنٹ کی طرح کہ آپ کی طرح الگ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنی تحریروں میں، اظہار میں اتنی انفرادیت کی کوشش کرتے ہیں؟ دیکھیے اللہ کا وعدہ ہے کہ جب آپ جو کوشش کریں گے وہ جو ہے پوری طرح سے آپ کو وہ ملے گا، یعنی اسلوب بھی ملے گا، اظہار کا بانکپن بھی ملے گا۔ لیکن ہماری ترجیحات میں اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم کو کیسے ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے غالب اور اقبال، ہوتا کیا ہے کہ اگر 50,000، میں تو 8 لاکھ کہنا چاہ رہا تھا، 50,000 شعرا میں 10 شعر میں اگر لکھ دوں تو میرے اپنے چہرے کا تشخص نہیں ہوگا۔ میرے شعر، میرے لفظ، میری نثر، میرا بچپن سے میں نے جس بات کی کوشش کی ہے کہ گفتگو ہو کہ شعر ہو کہ نثر ہو، لوگ مانے کہ نہ مانے، دلیل سے متفق ہو نہ ہو، لیکن میرا پیراگراف الگ ہو۔ کتنا کامیاب ہوا نہ ہوا مجھے اس کا اندازہ نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں میں نے اس کی اہمیت کو سمجھا ہے۔ اب آئیے اسلوب کیا ہے ہم نکات کی صورت میں سمجھتے ہیں۔ اچھا میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو پڑھا نہیں رہا ہوں، میں آپ سے اس لیے بات، جیسے یوں سمجھیے کہ ڈاکٹرز کی ایک میٹنگ ہے اور سب سول سرجن سے اپنے اپنے تجربات سنا رہے ہیں، اس کے اندر استاد و شاگرد کا تو ثانوی حوالہ ہے، یہ ویسے ہی ہے۔ تو اب آپ یہ سمجھیے کہ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں تو تصدیق، نہیں کہہ رہا ہوں تو مجھے پھر بتائیے گا کہ اسلوب جو ہے ڈی این اے ٹیسٹ ہے، جس کے اندر ذات کا حسب نسب، ذات کی شخصیت، کیا اتنے بارودی جملے ہم جانتے ہیں کہ واقعی اسلوب اتنی بڑی بات ہے؟ پھر کہنے کا ڈھنگ، انداز، الفاظ کا زیر و بم، خیالات کا تنوع، لفظوں کا انتخاب، پیٹرن، میرے اپنے وجود کا لباس، لباس فاقرہ، کہ زبان خیال کا لباس ہے، اسلوب تراش و تزئین ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ نیشنلٹی بدل جاتی ہے، خاندان بدل جاتا ہے، تقدس بدل جاتا ہے لباس سے۔ تو اچھا اسلوب کیا ہے؟ انسان ہے کامل۔ اب وہ انسان جو خود کو کتنا تراشا ہے، یہ اصل بات ہے۔ اب آئیے اسلوب ہی کی کچھ اور فضاؤں میں رہنے کی کوشش کریں گے۔ ذہن کے نغمات ہے جو نثر کے پیکر میں ڈھل کے آئے ہیں، اور کہنے کا ڈھنگ ہے، حسن ادائیگی ہے، یعنی تربیت ہے، اس رد و انتخاب ہے، اور نظری تشخص۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ دیکھیے ہر اہم شخصیت، چاہے فنکار ہو یا نہ ہو، کسی خبر کو نظر بنا دے اور نظر کو نظریے میں ڈھال دے تو سمجھے کمال ہو گیا۔ میں اس کو دہرا دوں کہ کسی نے کوئی خبر دی، چلیے میں اپنی ذات کے حوالے سے نہیں، باہر سے کسی نے مجھے خبر دی، میں اس خبر کی اوٹ میں، اس کے بدن میں چھپے ہوئے
نظر کو پہچانو، ویژن کیا کہنیتی ہے، نیوز اور ویو کیسے بنتی ہے، اب نیوز پھر نظریہ کانسیپٹ کیسے بنتا ہے، یہی اسلوب کی چار دیواری ہے۔ ہاں، تو پھر یہ تحریر ہمیں راز حیات و ذات کا بھی تعارف کروا دیتی ہے۔ ہر اس کے اندر جو منظر ہم رکھتے ہیں، اس کے اندر یہی وہ چیزیں ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی اسلوب کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ خیال نہیں، خیال کا سایہ ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم بہت اہمیت دیتے ہیں سماعتوں کو، خصوصاً علم کے حصول کے لیے سماعتوں کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی۔ کان ہے، آپ جہاں جائیں گے ساتھ آئیں گے۔ اصل چیز ہے تصور، اصل چیز ہے تشخص، وہ ہم میموری میں بڑا استعمال کرتے ہیں، میموری کورس میں، جس کی وجہ سے ہمیں یاد ہونے لگتا ہے کہ اسلوب خیال کا سایہ ہے، اسلوب کیریکٹرائزیشن ہے، کردار ہے، پرسونا پرسونیفیکیشن ہے، اسلوب ذہن کی ساخت ہے، اور اسلوب شخصیت کا پرتو ہے، حالہ نور ہے، شخصیت کا عکس ہے۔ یعنی تمام ہی اسلوب کے جلوگاہ ہیں، میں جولان گاہ شوق ہے۔ اسلوب بولتا ہے آپ کے لہجے میں، اور جب اسلوب بتاتا ہے کہ تمہارے پاکٹ میں ڈالرز کم ہیں، سکے کم ہیں، کرنسی کم ہے، فقیروں کی طرح بات کر رہے ہو، دیکھو شاہانہ انداز کے لیے سرمایہ کی ضرورت بنتی ہے، تو ہم لفظ کو سے محبت پیدا ہوتی تھی۔ یعنی اب دیکھیں، یہ تیسری جو سطر ہے میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ خصوصاً وہ لوگ جو اپنی شخصیت میں نور کا پیکر رکھتے ہیں اور روحانی ایک جہت کو بلندی عطا کرنا چاہتے ہیں، مادہ پرستی سے نکلنا چاہتے ہیں، کہ جب اظہار وجدان کی برابری کرے۔ یہ تو بڑا مشکل بات ہے نا، مشکل دعویٰ ہے نا، لیکن اظہار وجدان کی تمناؤں کی صورت گری کرنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اسلوب انسان کی اچھی عادتوں سا حسن ہے۔ دیکھیے، انسانوں میں اگر کوئی نمایاں کمال کی عادت ہے اور وہ بڑی اچھی عادت ہے، تو آپ اس کو پورے انسانوں سے مختلف کرتے ہیں۔ ٹھیک، اب آئیے ایک منظر جس کے نتیجے میں ہم اسلوب کو دیکھیے، وہ منظر یاد ہو جاتا ہے میموری میں جس کو آپ پیکر دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ میں امیجنیشن اور اسلوب کو ملا رہا ہوں کہ اسلوب کی کتاب یہ کہتی ہے کہ انسان کی پوری ذہنی آواز ہے جو اسلوب بولتا ہے۔ اب اس شخصیت کی پہچان ہے، اگر آپ اینک پہنتے ہیں تو یاد رکھیے اینک وہی سوٹ کرے گی جو آپ کا زاویہ ٹھیک کر دے، ایک توازن کے ساتھ اشیاء کا حجم بتائے، اس کا رنگ بتائے، ورنہ نمبر اگر غلط ہو جائے تو ہم تعبیرات غلط کرتے ہیں، اگر اسلوب بدل جائے تو ہماری تعبیریں پھر فنکار کا قلم ہے، برش ہے، اور ذاتی ڈائری ہے۔ اور پھر ہم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اسلوب ایسے ہی ایک نشان ہے، نہیں، وہ رنگ بکھیرتا ہے، وہ ڈیزائن بنتا ہے، چاہے وہ حنا کا ڈیزائن ہو یا فنکار کا ڈیزائن ہو، تو اسلوب ہے۔ آئیے اسلوب ہوئی کے بارے میں دو تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اسلوب مشام جہاں کی وہ خوشبو ہے جہاں پہ روح کا پڑاؤ رہتا ہے، اندر سے چھن چھن کر کے مہکنے والی سطر سطر مہک اٹھتی ہے، لفظ لفظ مہک اٹھتا ہے۔ یعنی جب اظہار وجدان کا ساتھ دے تو یہ کسی انداز میں آ گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تحریر میں اسلوب جیسے انسان کی اچھی عادت ہے، یہ بھی آ گیا۔ نثر میں اظہار خیال، شعر میں اظہار جذبات ہے۔ یہ دیکھیے ایک لائن آف ڈیمارکیشن وچ ڈفرینشیٹ پروز اینڈ پوئٹری، جو حد فاصل کی ایک سطر روشن کہ نثر میں اظہار خیال، شعر میں اظہار جذبات۔ لیکن آپ جو ہے، دیکھیے میں ایک مثال دوں کہ علامہ اقبال کا کمال یہ ہے کہ وہ صنف کی حیتوں کے شرطوں کا حسب نصب بھلا دیتے ہیں۔ میں اس کو پھر دہرا دوں کہ علامہ اقبال کی شاعری کا کمال یہ ہے کہ وہ صنف کی خارجی حیتوں کا حسب نصب بھلا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر نظم کا ایک خاص مزاج ہے، لیکن وہ نظم اقبال اس میں نظم میں تغزل بھی ڈال دیتے ہیں، وہ ذہن کے اندر درد مندی اور دل کے اندر تفکر پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بڑی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اقبال کے ساتھ کیا تم قوموں نسلیں اور قومیں لگی ہوئی ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اقبال پیدا اور بنتے نہیں ہوتے، جب قدرت کو رحم کرنا ہوتا ہے انسان کے شعور پر، وجدان پر، نسلوں پر، کسی زبان پر، تو قدرت منصوبہ بند طریقے سے کہ اقبال کو تعارف کرواتا ہے۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے کلیات، جبکہ اقبال کی پوری اصل سرمایہ فارسی میں ہے، خیر میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ اسلوب انگلیوں کے نشانات جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے کہا، یعنی اسلوب کے بارے میں اکثر سوچتا ہوں کہ آپ کے خوابیدہ مضامین جو کتابوں میں یا سو رہے ہیں یا پڑھنے والا اونگ جائے، سو جائے، آپ کے اسلوب کیسے سے خواب جائے، خواب آور ہو جائے اور موضوع جاگ اٹھے۔ ٹھیک ہے،
اور ایک دوسرے ڈائمینشن سے دیکھتے ہیں کہ اسلوب خفیہ کیمرہ ہے جو آپ کے ذات کے نہا خانے میں ہے، اور اسکرین جو ہے صفحہ ہے، کہ اندر سے دیکھیے اگر یہ امیجری ہمارے درمیان آ جائے، ہم اسلوب کی تراش خراش میں اپنا وقت دیں گے، اور پھر وہ بات ثانوی ہو جائے کہ افسانہ نعیم صاحب نے پڑھایا، داستان نہیں پڑھائی وغیرہ، وہ تو تمام ہم تو ایڈوانس لیول پر میں اصل ایک ایک سینٹنس کے اندر کیا ہے، کیا یہ اسلوب ہے، اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے احساس ذمہ داری، تو پھر اس کو تراشنے میں ہماری مدد میں کہ اندر سے ایکو آئے، ایک گونج آئے۔ اچھا، پھر محبوب کا انداز خرام دیکھیے، اس کو جمالیات کی میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو تھوڑا سا مولویانہ جو انداز ہے اس نے ادب کو بڑا ڈیمیج کیا ہے، لیکن بعض لوگ ہیں ادب میں بھی جو اس کو سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلی مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر قصیدہ لکھا، تو پہلے اشعار اپنے محبوب کے انداز خرام کے بارے میں لکھا۔ قصیدے کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں، میں شاعری پہ آج کلاس نہیں لے رہا ہوں، قصیدے کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں، شاعری موسم بہار کی تشبیہ ہوتی ہے، شباب کا ذکر ہوتا ہے، خمریات کا ذکر ہوتا ہے، خمریات میں نے نشہ، پھر تیسرا یہ ہے کہ محبوب کا ذکر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے نبی رحمت پر کہ قصیدہ بانتصاد لکھتے ہوئے محبوب کے انداز خرام، گیج کہتے ہیں جو انگریزی میں، چلنے کا بانک پن لکھا ہے۔ تو اسلوب کو میں نے وہ تمام امیج سے جوڑ دیا ہے کہ محبوب کا انداز ہے، چلنے کا انداز۔ اب بڑا ایک بارودی جملہ ہے کہ اسلوب اچھی یا بری بو ہے، یعنی پتہ یہ چلا کہ جنہوں نے ہماری تحریروں سے، ہمارے اظہار سے کا بوجھ محسوس کیا، تو وہ تعفن ان کی روحوں تک پہنچا اور ان کے مشام جاں میں احتجاج ہوا۔ ٹھیک ہے، اچھا ہوتا کیا ہے، مضمون میں ہم ایک ڈور باندھتے ہیں خیال کی، اور اس کے اندر مشہور احساس ہو جاتا ہے کہ ایک خیال کی روشنی چمکی، ہم اس کے اندر وقت کو بھی باندھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، دو کی ورڈز ہیں جو میرے لیے بہت اہم ہیں، وہ میں آپ کے سامنے، کوئی بڑا کام ہو، وقت اور فاصلوں کی اکائیوں کو مٹھیوں میں بھیجنے کی کوشش کریں۔ وقت بھلا دیں یا وقت جتا دیں، فاصلے مٹا دیں یا فاصلے بنا دیں، سرحدیں وسیع کر دیں یا سرحدوں کو سمیٹ دیں۔ اگر آپ دو کی ورڈ یاد کر کے اپنا کام شروع کریں گے، وقت اور فاصلوں کی اکائیوں کو سمٹیں گے، تو ہماری زندگی کا بڑا بھلا ہو جائے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم خیال کی ڈور سے باندھتے ہیں، لیکن اسلوب نہیں ہے تو وہ لٹکے ہوئے معلق رہتے ہیں، ایک ایسی گرانی میں رہتے ہیں کہ قاری یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ اب ٹوٹا کہ جب ٹوٹا، چاہے وہ معصوم بچے کا ذکر ہو، یا داستانوں کی عمارت ہو، یا تصورات کی پریاں ہوں۔ یہ اسی کو کسی اور انداز میں دیکھا، کہیں کوئی پری کو نمایاں بھی کرتا ہے، کسی اپنی ڈور پہ بہت زیادہ فوکس ہو کے بات کرتا ہے، اور پھر بلینڈر میں اس کو مکس بھی کرتا ہے، اس کے اندر نور کو بھی لے کے آتا ہے۔ لیکن کمال جب ہوتا ہے، میں نے اپنے تصور کو مختلف ذریعے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، کمال جب ہوتا ہے کہ وقت کی ریت چھن چھن کر آپ کے پروسیس کے اندر اترے، اور اس کے اندر ایک ویلز کا ایک نظام فکر بھی بنے، اور اسے نظام فکر میں بن کے وقت اور فاصلوں کی ڈور اکائیوں میں جب اتر کے جب نکلے گا نیچے سے، تو یہ ان پٹ کا، یہ پروسیس کے نتیجے میں جو آؤٹ پٹ ہوگا، وہ ہے آپ کی ریت، وہ بنے گی، وہ ہے جنت کی مٹی، وہ ہے کوثر و سلسبیل، وہ تسنیم سے کہ گوندی ہوئی مٹی جو آپ کی روح کے اشتراک سے بنتی ہے۔ دو چار مثالیں ہلکی پھلکی سی آپ پڑھیے، کہ بھئی سیدھے ہاتھ سے پڑھتے ہیں کہ عاشق مزاج کیا ہوگا، یعنی تحریر میں آپ کا عاشقانہ اسلوب کیسے بلند آہنگ استعمال کرے گا، کہ بھئی وہ عشق کی پینگیں اڑائی جا رہی ہیں، اڑانے بڑھنی جا رہی ہیں زمین سے بلند بلند، بادلوں کی اوٹ میں کہیں پناہ، کہیں دل شکنی کا مضمون، کہیں پہ لیلا لیلا کہتا ہوا مضمون اس کے اندر آئے گا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جدائی کا بھی ذکر ہے، پھر درد و دردمندی کا بھی احساس ہے، یہ تمام اس کا پروٹوکول ہے، یہ اس کی میلان جو لانگاہ شوق ہے، جو عاشق زار کی اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیے، عشق کا جو تصور ہے، میں ایک جملہ یہاں پہ کہنا چاہوں گا، شعروں سے کھیلنے لگا ہوں، کہ بڑا غور سے سنیے، کہ عشق کے تصور کو، ایک کلیدی جملہ ہے، کبھی ممکن ہو تو ہم اس پہ کچھ تقریر وقریر کریں گے، عشق کے تصور کو اسلام نے پہلے دن سے رد کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عشق کا لفظ عربی ادب میں پورے جمال و کمال کے ساتھ تھا، لیکن اسلام نے، قرآن نے اس لفظ کو رد کر کے کیا کیا، چھوٹا سا لفظ لیا، محبت۔
یحبون تحبون انا احبکم وغیرہ لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عشق کے اندر شعور، دانش اور دلیل کی بات نہیں تھی. امین اسلامی نے اس موضوع پر بڑی اچھی کتاب لکھی تھی. اور لیکن علامہ اقبال نے کیا کیا کہ یہ جو ٹرین چل چکی تھی خیالات کی، جس کے اندر عشق کا تمام سرمایہ تھا، علامہ اقبال نے یہ کام کیا کہ اس کو آگے بڑھ کے اس کو یہ کیا 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 ہائی جیک کیا اس عشق کے تصور کو. ٹھیک ہے، یہ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ ہم بات پہ باریں گے کہ عشق کے تصور میں ایک تاکیدی نوٹ کی ضرورت ہے کہ ہم عشق کو عام نہیں کر سکتے. مزاح نگار کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ظرافت کے جتنے رنگ ہیں، دیکھیے یاد رکھیے کہ سیاسی ذمہ داروں کی باتیں پر لوگ ہنستے ہیں اور غیر سنجیدہ ہو جاتے ہیں. مزاح نگار کی باتیں، اچھا مزاح کو پہلے کچھ سمجھا جاتا تھا، آج مزاح اردو ادب کے باب الداخلے سے آ چکا ہے. ٹھیک ہے، ایسے باب الداخلے سے آیا تو مزاح میں طنز ہے وغیرہ وغیرہ. میری امیزون پر ایک کتاب ہے بچپن کی بادشاہت. میں نے اس کے اندر 101 مزاحیہ مضامین لکھا. جو ایک کورس کو پورا کریں، ممکن ہو میں ان کو کوئی تحفہ دوں تو وہ ایک کتاب کا اپنا تحفہ دوں گا، ورنہ وہ کتاب بھی جو ہے مارکیٹ میں اویلیبل ہے. پھر سنجیدہ ادیب کیا کرتا ہے، اس کے اپنے دانوں میں کیا پروتا ہے، کیا شمار کرتا ہے کہ وہ ہے کہ فکر ہے، دانش ہے، گہرائی ہے. یعنی آپ امیج سے سمجھیں کہ آپ کس تصویر کو پھیر رہے ہیں. اچھا، آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے میری دانش میں کہ ممبر کا معاملہ ہو کہ جامعات کا معاملہ ہو، جس کے اندر اوراق جو ہے پراگندہ لوگوں کے ذہن منتشر ہیں. حالانکہ ان کو بھی خیال آتا ہے، روشنی چمکتی ہے، وقت پہ بات کرتے ہیں، لیکن اسلوب کے سبب ان کا مسئلہ ہوتا ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، یہیں پہ میں نے لکھا ہے کہ گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات. یعنی ذہن کے اندر ہنگام برپا ہے تو گفتار کا پیٹرن ٹوٹتا ہے. یہ ایک بڑی اہم بات یہ ہے. اچھا، جیسا کہ میں نے کہا کہ اسلوب سے انسان فقیر یا بادشاہ بن جاتا ہے. لفظوں کے انتخاب سے رسوا ہوتا ہے آدمی. لفظوں کے انتخاب کے نقص سے سجا کے متن کے بدن میں اتارنے سے اس بادشاہ کہلاتا ہے. بابا اردو کا ایک جملہ میں نے ڈیمو بھی آپ کے سامنے رکھا تھا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آسان بات کری. اچھا، مجھے ایک دوست نے کہا، وہ میں بڑا اعتراض کرتا رہا ان سے. ایک نے کہا کہ آپ ایسی بات کریے نعیم صاحب، آپ کی بیگم سمجھے. تو میں نے کہا آپ کو کیسے پتا میری بیگم کا اظہار گفتگو کے اندر بانگ پن نہیں ہے؟ یہ بھائی اپنے گھر کے مسئلے اردو ادب پہ نہ لا دو. آپ کو گرے پڑے ہوئے لفظوں میں بات کرنی ہے تو جائیے آپ ضرور، آپ بھینڈی کی جمال و جلال پہ بات کریے، آلو ٹماٹر پہ. میں کیوں بات کروں؟ میں کیوں لفظوں کے افلاس اور اظہار کی تنگ دامنی کے ساتھ کیوں جوں؟ کیا میری زبان میں یہ مسئلہ ہے؟ تو یہ ایک اہم بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ بابا اردو کا ایک جملہ یہ ہے کہ زبان کا آسان ہونا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اسے مؤثر اور پر لطف بنانا ہی اصل اسلوب ہے. یہ ایک چیپٹر آپ نے سنا، میں اس کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک سوئی سے سنا. میرا چیپٹر دوسرا شروع ہوگا. میں 1 منٹ کے لیے وقفہ بھی لوں گا. تو یہاں پہ کوئی بات ہے اگر غیر واضح ہے تو چلیے. ہم نے آج جو ہے سلوک پر بھرپور انداز میں بات کی اور اس تمنا کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بات کی کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں گے جس سے سلوک کی تراش خراش میں آپ کو مدد ملے گی. اب میں آپ کے سامنے پچھلی بار جو امیجنیشن کا آپ کے سامنے جو رکھا تھا، وہ امیجنیشن کو ایک تھوڑی سی وسعت دیتے ہوئے چند سلائیڈز میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے تجرید جو ہے آپ کو کمال کی طرف لے کے جاتی ہے. گزشتہ میں نے جو آپ کو سلائیڈز بتائے تھے وہ آج وہ ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ 85% جو ہمارے علم کا حصہ ہے وہ تجرید کا ہے. 15% علم کا جو حصہ ہے وہ پیکروں کا ہے، ٹیبل پیکر ہے، تخیل تجرید ہے. اور ہماری بکس میں جو ہے 3 کلیدی لفظ رہتے ہیں، ہم جو میموری کی کلاس میں بتاتے ہیں، ورب ناؤن ٹرم. ورب ناؤن ٹرم باقی کے بھرتی کے الفاظ رہتے ہیں، سینٹنس فارمیشن کے لیے ہوتے ہیں. لیکن ہمارا بچہ کیا کرتا ہے؟ اٹ ہیز بین ٹولڈ کو اٹ بھی یاد کرتا ہے، ہیز ہی بھی یاد کرتا ہے، بین بھی یاد کرتا ہے. تو ہم اس کو اس سے آزاد کرنے کے لیے کئی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ غیر مرئی تصورات. دیکھیے خوف کیا چیز ہے، خوف کو کیسے ہم صورت دے سکتے ہیں؟ تو ایک آئینہ جس کے اندر ابہام اتنا کچھ آ چکا ہو کہ اس کے اندر حقیقتیں دھندلا گئی ہوں.
یعنی ایک آپ کی زندگی کا جی پی ایس کہیں کھو گیا ہو، شک نے دل کے اندر ایک ہجوم گمراہی پیدا کر دیا ہو، جو آئی آپ کو جی پی ایس سے نظر نہیں آ رہا ہو، اور پھر ایک پھٹے وائپر سے جو ہے دھند میں ہم ہائی وے پر الٹی سمت جا رہے ہوں۔ یعنی آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شک کوئی چھوٹا سا معاملہ ہے۔ اب یہ سوال آپ کے لیے ہے کہ شک پر آپ کہیں گے تو کس توانائی کے ساتھ کہیں گے، کس امیجری کو لے کر آپ کہیں گے؟ یہ اصل سوال ہی ہے۔ اب ایمان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لوگ ایمان کی وضاحتیں کرتے ہوئے قلمکار، چاہے وہ کردار کا ایمان ہو یا دین کا ایمان ہو یا کسی آپ کے پوائنٹ پر ایمان ہو، یعنی ایمان وہ پل ہے جو آپ کو بیٹھے بٹھائے نہیں ملتا، یہ کوئی وائی فائی نہیں ہے کہ جو بیٹھتے ہی آپ کو آ جائے، نہیں، ایمان کے لیے بہت زیادہ تگودو کرنی پڑتی ہے۔ یعنی ایمان وہ ہے جو آگے کے قدم پہ راستہ نہیں ملتا، وہ چلتا ہے تو کھلتے جاتا ہے، سوچنے سے نہیں ملتا۔ جو صرف انتظار کرے اور منتظر رہے، وہ پل نہیں بنا سکتا، وہ پل پر عبور نہیں کر سکتا، بلکہ وہ تو بہانہ بناتا ہے۔ ایک اس کی کتاب ہے وین ڈائر کی، ہاں، ایرونیس زونس آف لائف، تو اس کے اندر اس نے بڑے اچھی امیجری بتائی تھی، 1980 کے قریب لکھی گئی کتاب ہے۔ اچھا، پل کیا ہے کہ سامنے آتا ہے، مگر شرط کیا ہے کہ آپ کو پاؤں آگے بڑھانا پڑتا ہے۔ یعنی ایمان کی تعمیر اینٹ سے نہیں، اینٹ پل سے نہیں ہوتی، ایمان سے ہوتی ہے۔ اسی طرح سے امید ہے، امید کو آپ کیا امیجری دیں گے؟ اب آپ دیکھیے، امید کو آپ کون سی امیجری دیں گے جس کے نتیجے میں آپ امید کی ایک اچھی تاثیر اپنے ذہن میں اتار سکیں گے، ایک اپنی تصویر اتار سکیں گے، اور بلکہ اس کو ایسا آپٹیمسٹک آپٹیمزم کے ساتھ، رجائی نقطہ نظر کے ساتھ آپ یہ سوچیں کہ جیسے کہ ایک جادوئی چشمہ ہم نے پہن رکھا ہے، اور یہ پھر امید کے چراغوں کے اطراف آپ کے خاص پریاں جو ہے گردش کر رہے ہیں۔ میں نے آج امید پر دو چار چیزیں بنائی ہیں۔ سعادت حسین منٹو اور مشتاق احمد یوسی میں فرق ہوتا ہے کہ آپ امید کو جگاتے ہوئے کون سی کردار کو مرکزی اہمیت دیتے ہیں، کہ پریوں کو آپ نے جس طرح سے چھپا دیا اور ایک چراغ کی لو اندھیروں میں رکھ دیا، یا پریوں کا بدن جو ہے نمایاں کر دیا، یہاں پہ اسلوب کا فرق نظر آتا ہے۔ لیکن لکھیں گے دو رائٹر اپنے اپنے حسن تصور کی وجہ سے، تو امید کی مختلف پیکر نگاری ہوتی ہے، یا دونوں کو متوازن کے ساتھ قرم میں رکھا کہ آپ اندھیرے میں اپنے امید کے جو عوامل ہیں اس کی پریاں ہیں۔ اب مثال کے طور پہ میں اگر مایوس ہوں اور میں امید کر رہا ہوں، تو کیا میری امید کی دنیا اتنی روشن ہے؟ یا میں قلم میں تحریر میں یہ لا رہا ہوں تو اس اعتبار سے وہ میرا جملہ وقی ہوگا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں کسان کے حوالے سے۔ اچھا، کسان میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا حسن فطرت کا عاشق زار ہے جو انجام کی پرواہ کرے بغیر اپنے محبت کے مسلک پہ جڑا رہتا ہے۔ وہ فصل کے جواب میں مہینوں کا انتظار کرتا ہے کہ اس کا محبوب کی ایک آہٹ کومپل بن کے پھپلے گی۔ تو کیا ہم موسموں کی سختیوں کو جمال رنگ رعنائیوں سے سجا سکتے ہیں؟ نہیں سجا سکتے ہیں تو ہمیں انداز تحریر کے راز اور اسلوب وغیرہ کو سمجھنا چاہیے۔ یعنی کسان ایک ایسا کیریکٹر ہے جس کا صبر ایسا ہے جس کا آج پانی دے اور کل دعا کی امید پر جیے، اور یعنی آج پانی دے اور دعا کرے اور امید پرسوں پر رکھے، یعنی امید کا جو دورانیہ ہے وہ آگے کا ہے۔ اچھا، فصل دیر سے آئے تو کسان کیا کہتا ہے؟ چلو یار، یہ تو ہو گیا، اللہ میاں کا وقت اور فاصلہ الگ ہے، ان کی ٹائمنگ الگ ہے۔ اچھا، یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے کسان جلدی کرنے سے گندم نہیں ہوتا۔ دیکھیں، میں نے ایک تصویر پہ کتنی امیجری تراشنے کی کوشش کی ہے، یہ معروضات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کسان جانتا ہے کہ جلدی کرنے سے گندم نہیں اگتا، پریشانی اگتی ہے، غم اگتے ہیں۔ یعنی کسان انتظار کرتا ہے، نیٹ فلکس کو دیکھ کے بہلتا نہیں ہے، آج کی جتنی میڈیا کی چیزیں اس کو نہیں بہلتا۔ لیکن ہم بھی اپنی تحریروں کے کسان ہیں، اور وہ کسان نادان ہے جو موسموں کا اندازہ کیے بغیر، ہواؤں زمین کا اندازہ کیے بغیر وہ بیج بولتا ہے خیال کے، جس سے اس کو فصلیں نہیں ملتی۔ اور کسان کا اصول صبر ہے کہ پسینہ آج روٹی کل، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد مستقل مزاجی پر بھی میں نے ایک امیج لکھا ہے۔ مستقل مزاجی پہ آپ کیا امیج دیں گے؟ ٹھیک ہے، اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم امیجری پہ ایک دو فلائٹ بتا کے میں دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں، کہ مزاحمت، ریزسٹنس، مداومت کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ،
ایک جو پتھر کے سینے پہ بھی جو پھاڑ دیتا ہے، اس کے درمیان جو مزاحمت کرتا ہے، تو وہ تو آپ نے کچھ اور سنا، یہ ریزسٹنس کی بات ہے۔ ریزسٹنس کا کیا پیکر بناتی ہے کہ کسی دباؤ، رکاوٹ، مخالفت یا منفی اثر کے سامنے ڈٹ جانا۔ اچھا، ایک آسان طریقہ بھی یہ ہے کہ کچھ پیکروں کو تاریخ کے یا خاندان کے جن کو ہم جانتے ہیں، ان کو ان پیکروں کے ساتھ اگر ہم جوڑ دیں گے تو ہمارے لیے بہت سہولت ہو جاتی ہے۔ اب آئیے میں توازن کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ کہنا چاہوں گا کہ توازن کیا چیز ہے۔ توازن نہ ہو تو بندہ خود اپنی رسی پہ ایسے جھول جاتا ہے جس کا کوئی تک نہیں بنتا ہے۔ یعنی توازن ایک ایسا فن ہے جس کے اندر نہ بہت زیادہ سنجیدگی ہو، نہ بہت زیادہ مزاح اور پھکڑپن ہو۔ یعنی توازن اگر رکھے تو رسی پر چلنے کا انداز توازن کا نہیں ہوتا، بلکہ انداز خرام ہوتا ہے، سٹائل ہوتا ہے۔ یعنی اب توازن انسان کو کیسے بچاتا ہے؟ بلکہ یہ میں کہتا ہوں کہ اگر توازن قائم رکھ لیا تو آپ نے گاڑی میں ایئر بیگ تو رکھا، وہ پھٹا نہیں، ورنہ وہ توازن کا کوئی گرا آپ کو آخری میں بچاتا اور لوگ محسوس کرتے کہ ایئر بیگ پھٹا ہے۔ اچھا، توازن کے لیے رائٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نبھانے کی جوخم کو سمجھے، یہ مسئلہ ہے، مسئلہ نہیں ہے، یہ مشق ہے۔ آئی ریپیٹ، وہ یہ سمجھے کہ نثر کی کو مکمل کرنے کے لیے نثر پارے کو یا جملے کو، بلکہ میں تو جملے کی بات کر رہا ہوں، پیراگراف پیراگراف لوگوں کے گزر جاتے ہیں، اس کے اندر سوائے ایک خیال کے، ننگے بھوکے خیال کے اور کچھ نہیں ملتا۔ تو توازن کو مسئلہ نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ ایک مشق ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسی طرح سے آزادی کے تصور کے بارے میں آپ کے پاس جو جو تصورات آتے ہیں، اس میں ایک تصور میں نے لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ذمہ داریوں کے بارے میں یہ ہے کہ جو کوہ پیما ہوتے ہیں وہ ذمہ داری اپنے ہاتھ پہ لیتے ہیں کہ میں نے جس پتھر پہ ہاتھ رکھا وہ میری ذمہ داری ہے۔ میں نے جن آلوں کے ساتھ سفر کیا، جو نہیں تھا، جو ماحول نہیں دے رہا ہے، وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ بلکہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے اپنے اختیار کی دنیا کیسے ہو۔ اور مشکلیں آئیں گی، وہ تو راستے کا سفر ہے، وہ تو ہوگا، اور اس کو یہی پتا ہے کہ جن مشکلوں سے کوہ پیمائی کر رہا ہوں، ماؤنٹینئرنگ کر رہا ہوں، پہلے میں نے اپنے حسن تصور کی مدد سے آلے جمع کر لیے، پھر اقدام کر لیا۔ اچھا، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوہ پیمائی کے لیے تیاری کریں، مسئلہ یہ ہے کہ موضوعات کے لیے بلندیوں کا سفر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ذہن کو تقاضوں کے ساتھ جوڑ کے رکھیں۔ اچھا، طاقت کا کیا ہم سوچتے ہیں؟ طاقت کا ایسا سوچیے کہ جیسے کہ ایسا سوئچ ہے جو پوری دنیا کے اندھیروں کو روشنی میں بکھر دے گا۔ اب جب ہم کسی پیکر کو، کسی تصور کو پیکر کا بدن دیتے ہیں تو آپ یقین مانیے آپ کے اندر سوچنے کی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اتھارٹیز ایک بہت سب سے بڑا موضوع ہے کہ اتھارٹی کیا ہے۔ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس میرے پاس اتھارٹی آئی، میں ہر ایک کا دروازہ کھول دوں۔ بھئی دروازہ کھولیں، کسی کا دماغ نہ کھولیں، یہ چابی ہے، یہ کوئی ہتھوڑا نہیں ہے۔ اتھارٹی کے ہونے اور زیادہ بگڑنے سے لیڈرشپ کے سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی اتھارٹی کا کام یہ تھا کہ دل جیتے، نہ کہ ان کی کرسیاں چھینے، ان کے اپنے عہدے چھینے۔ یعنی اتھارٹیز اختیارات سے دروازے کھلتے ہیں، لیکن ہم تو رشتوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں، چاہے گھرستی کا معاملہ ہو یا پیرنٹس اور اپنے بچوں کے درمیان ہو یا سبلنگز کا معاملہ ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ چابی بہت چھوٹی ہے، لیکن بڑے بڑے دماغوں کو یا رسوا کرتی ہے یا روشن کرتی ہے۔ اور اختیار کے وقت اگر چابی عاجزی کے زاویے کو نہ اپنائے، اختیار میں عاجزی کے زاویے کو نہ اپنائے، تو تالا لاک ہو جاتا ہے، وہ تالا الٹا پڑ جاتا ہے، تالا توڑنا پڑتا ہے۔ اور چابی کو اس اختیار سے سنبھالنا ضروری ہے، ورنہ غرور کا ایک بڑا تالا لگتا ہے۔ میں یہیں پر اپنے اس سیشن کو روکتا ہوں، یہ سوچ کر کہ آج میں نے امیجنیشن کی تشکیل، تزئین کی بنیاد پر اہم باتیں کی ہے۔ یہ ایک چیپٹر میں آج آپ کے سامنے داستان نگاری کر رہا ہوں، داستان نگاری کے کی پوائنٹس جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یاد رکھیے، میں نے صنف کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنی ہے، اس کے اپنی تحریر کے بانکپن کے بارے میں بات کرنی ہے، جو داستان لکھتے ہیں۔ اچھا، داستان کے بارے میں ہمیں اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ داستانوں کی طوالت سے لوگ جو ہے نا، کسی نے مجھ سے کہا کہ نعیم صاحب آپ 30 سیکنڈ کے ویڈیوز کیوں نہیں بناتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی محبوب شخصیتوں کو اسٹوڈیو کے کمروں میں نہیں رکھا، ان کے اندر بڑی وادیاں، ترائیاں، وسعتیں، محل، اور جب بھی مجھے کشادگی ملی
تو میں نے ویسے ہی گھر ترجیح دی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو جو انسان کی کوتا ذہنی، جلد بازی، شعلہ پوچ مزاجی، ریفلیکسو، احتجاج پسند جو طبیعتیں رہتی ہیں نا، وہ کم پہ قناعت کرتی ہیں اپنی پسندیدہ زندگی میں۔ تو اس لیے داستان کو جو لوگ انہوں نے چھوڑا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کے اندر طوالت تھکاتی ہے لوگوں کو، اور وہی چیدہ 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 چیزیں پڑھتے ہیں۔ اب ایک مثال سے سمجھیے داستان کیا ہے، کہ ایک افسانہ اگر راستہ ہے تو داستان ایک ایسا شاہراہ جس پہ سنگ میل بھی تھک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ اس جملے میں محسوس کر رہے ہیں کہ میں نے ایک پیکر کو احساس دیا ہے جس میں سنگ میل تھک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر یہ نہ لکھا تو پھر داستان شاہراہ کیسے بنے گی؟ صنف سخن کو، صنف کو، نثری صنف کو، اس کو میں نے چوراہا بنا دیا۔ رائٹ، آگے بڑھتے ہیں۔ اب داستانوں میں ہوتا کیا ہے کہ دیکھیے، حقیقت سے دور کے سائے، یعنی حقیقت اتنی دور لے کے جاتی ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ بھئی ہر جملہ ہمالیہ کا پہاڑ چڑھ رہا ہے، اور اس کے اندر کا لفظ نہیں ہے داستانوں میں، ہر لفظ کا ممکن ممکن ہے، اور تخیل کا ایک جیسے کہ ہول سیل مارکیٹ لگا ہوا ہے، بیوٹی پارلر کھلا ہوا ہے حسین پری زادیوں کی طرف، اور ہائی ٹیک کا جو سامان جیسے کہ میں نے کہا جس کے اندر وہ سب کچھ ہے، نقش سلیمانی کی ٹوپی ہے، اسم اعظم ہے، تسخیر ہے، ایک میجیکل ورڈ ہے، اورل پاسورڈ سے، ہاں، کھل جا سمسم جیسے، اور دیہی دانائی کا ایسا چراغ ہے کہ یہ بدی چاہے جتنا اونچا چلے جائے، اس میں اعظم خیر کا پھونکتے ہی وہ جو ہے گل ہو جاتی ہے، اور شفاق حقیقتوں سے فرار سے بچنے کے نتیجے میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ خیر و شر کی ایک دائمی کشمکش ہے اس کے درمیان۔ یہ کیا موضوع پرانا ہے؟ نہیں ہے نا۔ اس کے اندر ٹھیک ہے ہم نے مافوق الفطرت کیریکٹر کو استعمال کیا اور اس کے اندر کردار نگاری کے دکھایا، لیکن کردار نگاری میں آپ ہیرو کو اتنا بلند مقام دے دیں کہ ویلن ایسا بد شکل ہو جائے کہ آئینہ چاک ہو جائے اس کو دیکھ کے، ریزہ ریزہ ہو جائے، اور پھر منظر نگاری میں اتنی ڈیٹیلنگ میں چلے جائے کہ جس کے اندر جو ہے نا جزیات میں کا ایک حسن اتر آئے۔ پھر تخیل کی اڑان بھی ہوتی ہے۔ حسن و عشق میں شہزادیوں کا بڑا ذکر ہوتا ہے کہ ابھی اب شہزادی پہ پہلی نظر پڑی، پھر آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ کوہ قاف کے قید خانے میں ہے، اور نگاہ کے چوک کی سزا آپ کو کسی اور اذیت سے ملنے کو ملی۔ یعنی داستان وہ سفر ہے کہ جو انسان بغیر ٹکٹ نکل چلتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ بڑی داستانوں میں جو ہے داستان امیر حمزہ، اور جو لوگ داستانوں کو ماڈرنائز کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، انہوں نے ناول لکھا، اور جنہوں نے ناول کو عکس و آواز لائٹ اینڈ ساؤنڈ سے کیا ہے انہوں نے ایپیسوڈ کیا، سوپ اوپیرا، اور جو سوپ اوپیرا کی جو روح ہے وہی داستان کی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ سوپ اوپیرا جو ہے 100 200 ایپیسوڈ چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، داستانوں کا کہکشانوں کی سڑک کا سفر ہے۔ یعنی آپ تخیل کی ایسی اڑانیں بھرتی ہیں کہ جس کے اندر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ قاری آپ کا مضبوط پناہوں میں ہے، اور داستان وہ جادوگر ہے جو لفظوں سے جن نکال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر داستان میں چٹخارے بھی ہوتے ہیں، اور پھر منطق پناہ مانگتی ہے۔ ٹھیک ہے، لائٹ کھلی، روشنی آئی، یہ جو ترتیب ہے منطق کی وہ پناہ مانگتی ہے، تخیل اڑان بھرتا ہے۔ دیکھیے، دنیا کی جتنی تخلیقات ہیں وہ تخیل ہی کی آفریدہ ہے نا، تخیل ہی نے تو بنایا۔ مثال کے طور پہ کسی نے سوچا پرندے کی طرح اڑان بھرے، جہاز آ گیا بعد میں۔ علم تو اس کی غلامی اور چاکری کرتا ہے نا، علم کی اہمیت تو ثانوی ہے تخیل کے مقابلے میں۔ کسی نے سوچا فاصلوں سے بات کریں، آج ہم زوم پہ ہیں، علم تو آئے گا نٹ بولٹ لے کر۔ ہم نے علم کو اہمیت دے دی ہے، جبکہ آپ اس کو خاص محدود انداز میں سنیں، اس کو ایک فقہی فتویٰ نہ دیں۔ بقول اکبر الآبادی کے، واجب القتل مجھ کو ٹھہرایا آیتوں سے روایتوں سے مجھے۔ اور مجھے ایک اور شعر بھی اکبر کا یاد آ رہا تھا جب میں حسن و جمال کا ذکر کر رہا تھا، کہ رانا یہ خیال کو ٹھہرا دیا گناہ، یعنی رومانٹک بات کرنا گناہ ہے، رانا یہ خیال کو ٹھہرا دیا گناہ، زاہد بھی کس قدر ہے مذاق سخن سے دور۔ حسن گفتار کی جو بیوٹی ہے اسے کتنی دور رہتا ہے بھئی یہ مولوی۔ ٹھیک ہے، بات شروع ہو جائے اور ختم ہونے کا نام نہ لے، یہ ہے داستان نگاری کا اپنا حسن۔ اور داستان اتنی طوالت اختیار کرے کہ قاری گم ہو جائے اور ختم ہونے کے دہشت میں بیٹھا رہے، اور ایک چھوٹا سا خواب بھی دیکھیں تو ایک دھماکہ ہو۔ یعنی داستان نگاری چلتی رہے کہ پہلے اس میں عقل کا سرمایہ کم لگے، تخیل اڑان بڑھتا رہے، بلکہ کرداروں کو بچپن سے لے کر ان کی شادی بھی کروا دی جاتی ہے۔ یعنی داستان کا حاصل کیا ہے؟ حاصل یہ ہے کہ قاری ہنس دے،
یا رو دے تو سمجھو داستان کامیاب ہے۔ اچھا، داستان کے اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ داستان یہ سوچتا ہے کہ یار ایک باب اور، ایک تماشا اور، ایک کہانی اور، ایک فسانہ اور۔ یہ مشہور داستانوں کے نام ہیں۔ جس سے کہ میں نے کہا کہ میں ہر مضمون کو ٹچ کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں داستانیں کیا ہوتی ہیں اس سے زیادہ نہیں بتاؤں گا، بلکہ بتاؤں گا ایک ایک جملہ کیسے اپنی ڈائنامکس کو لے کر داستان لکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جملہ مجھے اچھا لگا لکھتے ہوئے، میں نے جب اس کو لکھ رہا تھا تخلیق، کہ رب کی صنائی کا وہ پرتو، وہ عکس، جہاں کائنات کا استعارہ کاغذ کے کینواس پر زندگی کی وسعتوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ اب دیکھیے اس کے اندر کتنی امیجری میں نے ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ کائنات کا میٹافور، یعنی ناول ہی کائنات بن گئی۔ استعارہ آپ سمجھتے ہیں، کل میں نے بات کر لی ہے۔ کاغذ کے کینوس پر زندگی کی تمام وسعتوں کو سمیٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اچھا، کیا ہوتا ہے ناول میں؟ اچھا، ناول اور داستان میں فرق یہ ہے کہ ناول ماڈرن موڈ ہے، اس کے اندر تو داستان ہوتی تھی پہلے۔ اب یہ ناول نگاری کے ایک جدید جو طریقہ کار ہے، جدید علامتیں ہیں، سائنٹیفک چیزیں ہیں، نفسیات کے حربے ہیں، تخلیقی رو کے بارے میں، یہ تمام موضوعات کو آ گیا تو اس کے اندر تلسماتی، میجیکل، یہ تمام چیزیں نکل گئی، وہ ناول بن گئی۔ لیکن ڈیوائس وہی ہے، طریقہ کار وہی ہے، ٹولز بدل گئے ہیں۔ اب اس میں کیا کیا ہوتا تھا؟ تقدیر و تدبیر کی کشمکش۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج کے نوجوان کو، چاہے وہ لٹریچر کا پڑھا ہو یا کوئی نہ پڑھا ہو، تقدیر و تدبیر کی کشمکش پر دیر تک بات کرنے کی صلاحیت نہیں کرتا۔ اگر آپ 40 صفحے کا کتابچہ پڑھیں اور 400 صفحے کی کتاب پڑھیں تو آپ کے دامن میں کتنے لفظ اور منظر جاگ جاتے ہیں نا۔ اچھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ وقت آخر جا کہاں رہا ہے۔ دیکھیے، لوگوں کو اکثر سڑک پر بہت جلدی ہوتی ہے، وقت پہ کہاں جانا ہے ان کو پتہ نہیں ہے، اور کیوں اتنا جلدی جانا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ حادثے ہوتے ہیں۔ اسی طرح زندگی میں بھی تہذیبی حادثے، کلچرل حادثے، علمی حادثے، تخیل کے حادثے ہوتے ہیں اگر ہم جلد بازی سے اہم چیزوں کو نہ لیں۔ میں ناول پڑھنے پر اصرار نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زمانے کی روش کے اپنے دو سیاق و سباق کیا ہے۔ تو تقدیر و تدبیر کی کشمکش، کرداروں کا تصادم، حسن تصور کی تمام جذبات کی کائنات کا اس کا عکس۔ چلیے، یہاں پر میں آپ کا تمام کا شکر ادا کرتا ہوں کہ غالباً آج کا سیشن تمام ہوا۔ آپ کی قدر شناس سماعتوں پر دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں، شکر گزار ہوں۔ یہاں پہ میرا سیشن، آج کا سیکنڈ سیشن تمام ہوتا ہے۔ اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو میں مائک کھولتا ہوں تاکہ آپ اپنی بات کر سکیں۔